کہ آپ بیٹھیں اور ڈالر لے لیں اور جب مہنگے ہوں گے تو بیچ دیں گے. یہ جناب ایسے پر لگے ہوئے ہیں، صبح کوئی اور ریٹ ہے، شام کو کوئی اور ریٹ ہو رہا ہوتا ہے. بس اوقات حکمران چینج ہونے سے ہی بہت کچھ ہو جاتا ہے. جو چاہیں وہ کریں، کمایا آپ نے، کنٹرول ان کا ہے. اس سے اگلا جال جو دجالی آیا وہ ہے کرپٹو کرنسی، اور کئی لوگوں کو بے شمار دھوکہ ہو چکا ہے، پھر بھی وہ جوا کھیلتے ہیں. کوئی بھی کسی قسم کی کرنسی خرید کر رکھو، مہنگا ہونے پر بیچو، یہ تو کسی صورت جائز نہیں ہے. اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد. ایک سوال بہت کامن ہو گیا ہے کہ کرپٹو کرنسی کا کیا حکم ہے، اس کو خریدنا فروخت کرنا یا اس کے ذریعے خریدنا فروخت کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب تھوڑا تفصیل طلب ہے. پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں کرنسی وہ ہے جو اپنی ویلیو خود رکھتی ہو، کسی کے کہنے پر یا کسی کے اعتبار پر وہ کرنسی نہ بنے، بلکہ وہ اپنی ویلیو خود رکھتی ہو. کوئی بھی نہ کہے وہ پھر بھی ویلیویبل ہو، سب انکار کر دیں وہ پھر بھی ویلیویبل ہو. تو اس کی بہترین شکل جو تھی وہ قدیم زمانے سے سونا چاندی یا میٹل کی کرنسی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی، خلافت لی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی اپنی کرنسی نہیں چھاپی، اس لیے کہ جو درہم و دینار چل رہے ہیں چلتے رہیں، کیونکہ وہ خود اپنی قیمت رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا وہ لوگوں سے کہے گا مجھے رب مانو، جو اس کو رب نہیں مانے گا اس پر وہ ناراض ہوگا، اور اس بستی کو چھوڑ کر جب جائے گا تو ان کا پیسہ اس کے پیچھے لگ جائے گا اور ان کی تجوریاں خالی ہو جائیں گی اور سارا اس کے ساتھ چلا جائے گا. یہ وہ سزا دے گا لوگوں کو کہ تم نے مجھے رب کیوں نہیں مانا. یعنی وہ اکانومی کے حساب سے ربوبیت اپنی منوائے گا اور لوگوں کو محروم کر دے گا. سونا چاندی کی کرنسی عہد نبوت میں اس سے پہلے، اور وہ مکمل آپ نے کمائی، مکمل آپ کے کنٹرول میں ہے. کسی کے کہنے پر وہ ڈی ویلیو نہیں ہوتی، کسی کے کہنے پر اس کی ویلیو زیادہ نہیں ہوتی، کسی کے کہنے پر وہ منسوخ نہیں ہوتی. اور اس کی انتہائی شکل یہ کہ دجال جائے گا اور اس کے ساتھ ساری کرنسیاں لوگوں کے جو مال ہیں اس کے ساتھ چلے جائیں گے. تو میں نہیں کہتا کہ دجال وہ کاغذ کی یا آپ کی کرپٹو کرنسی کے حساب سے چلے گا، میں نہیں کہتا، لیکن اس دجالی سسٹم کا یہ حصہ ہے کہ کرنسی اس چیز کو قرار دیا جائے جس کی ویلیو ہم طے کریں. نتیجہ یہ ہوا کہ سونے چاندی کے بعد کاغذ کی پرچی پر لکھا جانے لگا. ایک شخص سونار تھا، اس کے پاس لوگ اپنا سونا رکھ دیتے تھے، دینار رکھ دیتے تھے، درہم رکھ دیتے تھے. وہ ہر دینار کے بدلے ایک پرچی لکھ دیتا کہ آپ کا ایک دینار میرے پاس واجب الادا ہے، وہ اپنی مہر لگا دیتا. آہستہ آہستہ لوگ دینار لینے آتے نہیں تھے، پرچیاں ہی آگے بیچتے چلے جاتے تھے. پھر وہ پرچی پھٹ جاتی تھی تو انہوں نے اس کو چھاپ لیا اور اوپر لکھ دیا کہ ہم لہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. تو اس طریقے سے یہ پیپر کرنسی بنی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ سونار چاہے تو جتنا ڈپازٹ پڑا ہے اس سے زیادہ پرچیاں چھاپ سکتا ہے، اس کے ہاتھ کی بات ہے. جو کاغذ پر وہ لکھے گا 2 دینار تو 2 ہو جائیں گے، تو سونا وہ خود بنا سکتا ہے، مطلب یہ. تو یہ غلط ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قرار دیا ہے. یاد رکھیں مارکیٹ کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، بلکہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مارکیٹ کی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم، کہ آپ نے گندم دی، جو لے لیے، جو دیے، چینی لے لی، چینی دی تو چاول لے لیے، دونوں طرف سامان. یہ بہترین چیز ہے، اس سے 2 سودے ہو جاتے ہیں اور یہ عوام کے لیے، غریبوں کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہے. دوسری مارکیٹنگ ہوتی ہے کوموڈیٹی مارکیٹنگ، کہ آپ سونے سے گندم، سونے سے چاول، سونے سے کھجور، چاندی سے جو خریدیں، ایک طرف کرنسی اور ایک طرف سامان.
तीसरी मार्केट की किस्म है मनी मार्केट, कि जिसमें दोनों तरफ मनी होती है, इधर भी सोना उधर भी सोना, इधर भी चांदी उधर भी चांदी, इधर भी रुपया उधर भी रुपया। तो करेंसी से कारोबार करना ये मनी मार्केट कहलाता है। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इजाज़त दी है कि आप मजबूरी में ये कर सकते हो कि आपके पास मसलन 1 दिनार है सोने का और आपको चेंज चाहिए, तो आप किसी भाई से उसके 10 फिल्स ले लें, छोटे सिक्के ले लें, और वो उसके पास 10 सिक्के हैं, उसको 1 दिनार चाहिए तो वो आपको 10 देकर 1 ले ले। लेकिन इसमें नफ़ा कमाने की इजाज़त नहीं दी गई। जो इसमें नफ़ा कमाएगा वो सूद खाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब वल-फ़िद्दतु बिल-फ़िद्दा यदन बियदिन मिसलन बिमिसलिन। सोना सोने के साथ, चांदी चांदी के साथ, हाथों हाथ और बराबर बराबर। हाथों हाथ लेट नहीं करना और बराबर बराबर नफ़ा नहीं कमाना। मैं आपको आज दिनार आज देता हूँ, आप इसके चेंज के सिक्के कल मुझे दे दें या घंटे बाद दे दें, ये सूद है, इसको सूद करार दिया। उस ज़माने में शायद ये कैसे सूद बनता है ये बात इतनी वाज़ेह ना होती हो जितनी आज होती है, जब पेपर करेंसी आई है कि पेपर का तबादला हो रहा होता है, रियाल का रियाल के साथ या रियाल का रुपए के साथ या दिरहम का कागज़ी दिनार के साथ या कागज़ी दिनार का डॉलर के साथ, और उसके पीछे जो सोना था वो पड़ा रहता है, वो चेंज नहीं होता। दोनों तरफ का सोना उधार और पर्चियों का तबादला होता है। तो एक तरफ से उधार हो तो वो सूद है, जब दोनों तरफ से होगा तो डबल सूद होगा। और दूसरी बात, यानी ना ये हाथों हाथ हुआ और ना इस पर फरमाया यदम बेयदिन और मिसलन बे मिसलिन, बराबर बराबर, तो बराबर बराबर भी नहीं हो रहा। आप 100 दिनार ख़रीदें, अगले लम्हे उसी को बेचें तो आपको नुकसान होगा। मतलब आपने जितने में लिया उससे कम पर बेचना पड़ेगा। ये तफाजुल भी है और हाथों हाथ भी नहीं है, इसलिए ये टोटल सिस्टम सूद की बुनियाद पर खड़ा है। हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम भी रुपए इस्तेमाल करते हैं, दिनार, लेकिन ये है गलत और इस पर हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं। हम अपने आप को मजबूर समझते हैं। तो जो काम मजबूरन किया जाए उस काम को जानते बूझते हुए कारोबार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए करेंसी कागज़ की हो उसको भी कारोबार बनाना जायज़ नहीं है कि आप बैठे और डॉलर ले लें और जब महंगे होंगे तो बेच देंगे, ये जायज़ नहीं है। आपको मजबूरी है, आपने कहीं जाना है तो आप उतने के ले लें जितनी आपकी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। और हुकूमत को चाहिए कि वो डॉलरों की ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दे और अपना पासपोर्ट वीज़ा दिखाकर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बैंक उसको इशू ना करें, ओपन मार्केट इसकी ख़त्म कर दे। तो आज जो इस वक्त मुसीबत बनी हुई है, पूरी कौम उस महंगाई के नीचे पिट रही है, इसका भी काफ़ी हद तक मुदावा हो सकता है कि ये जनाब ऐसे पार लगे हुए हैं, सुबह कोई और रेट है, शाम को कोई और रेट हो रहा होता है। दूसरी बात, पेपर करेंसी के बाद, यानी पेपर करेंसी एक धोखा है। पीछे पहले सोना था, अब वो भी नहीं रहा, और ये जो पेपर है ये एतबारी करेंसी है, ये प्रोमिसरी नोट है। अगर हुकूमत स्टेबल है तो ये स्टेबल है, हुकूमत स्टेबल नहीं तो ये भी स्टेबल नहीं। अल्लाह महफूज रखे, किसी मुल्क में धमाका हो जाता है या कोई मिसाइल गिर जाता है तो उनकी करेंसी नीचे आ जाती है। बस औकात हुक्मरान चेंज होने से ही बहुत कुछ हो जाता है, जबकि जो असली करेंसी है मेटल की, उसमें किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस नोट को जब चाहे हुकूमत मनसूख कर देती है, उसको कोई मनसूख नहीं कर सकता। सोने और चांदी को, इस नोट को आए दिन IMF के कहने पे, उसके कहने पे डिवैल्यू किया जाता है, इन्फ्लेशन आ जाती है। उसमें इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। वो तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, वरना वो स्टेबल रहता है। तो लोग कहते हैं महंगाई हो गई, सोना महंगा हो गया। सोना महंगा नहीं होता, सोना अपनी असल पे रहता है, लेकिन लोगों की करेंसियाँ सस्ती हो जाती हैं, डिवैल्यू हो जाती हैं, जिससे हर चीज़ महंगी नज़र आती है। उसके बाद अगला जाल फेंका गया दज्जाली फितने का, पेपर करेंसी के बाद प्लास्टिक करेंसी। ये बैंक मनी मार्केट में, जिस तरह आप कमोडिटी मार्केट में जाते हैं, सामान लेते हैं, बेचते हैं तो आपको नफ़ा होता है, इसी तरह
یہ پیسے کو پیسے سے خریدتے اور بیچتے ہیں، سود کے علاوہ بھی یہ پیسہ بناتے ہیں جس کو فریکشنل ریزروز کہتے ہیں۔ تو بینک سود لینے کے علاوہ بھی پیسے بڑھا رہے ہوتے ہیں، جیسے ٹرانزیکشنیں آتی ہیں پیسہ گھومتا ہے، ان کا پیسہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جتنی پیپر کرنسی ان کے پاس جمع ہے اس سے 10 گنا زیادہ ڈیجٹ کی کرنسی ان کے پاس بن جاتی ہے، یہ خود بنا لیتے ہیں، جس کو کیش کرنے کے لیے ان کے پاس پیپر کرنسی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پھر یہ یا تو چیک استعمال کرتے ہیں یا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگلا مرحلے میں وہ پلاسٹک کی کرنسی کے ایک کارڈ ہے اور اس میں 10 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، 10 روپے بھی ہو سکتے ہیں، اور ٹوٹل کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ روپے والے میں تو کسی حد تک آپ کے ہاتھ میں کاغذ تھا، اب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کارڈ اس میں کچھ بھی نہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آتا کیا لکھا ہوا، کتنے پیسے ہیں، وہ بتائیں گے اتنے ہیں، وہ بتائیں گے اتنے نہیں ہیں، وہ کہیں گے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ جیم کر دیا ہم نے، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے، جو چاہیں وہ کریں، کمایا آپ نے، کنٹرول ان کا ہے۔ اس کے بعد اس سے بھی اگلی شکل ہی کہ خالی ڈیجٹ کو گھماؤ بھائی، چھوڑو اس کو، پلاسٹک کو بھی چھوڑو، آپ اپنے موبائل پر بیٹھو، ڈیجٹ ادھر گئے، ڈیجٹ ادھر گئے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم سے پیپر کرنسی بھی نہ مانگی جائے اور ڈیجٹ کا گیم کرو ہمارے ساتھ، اور وہ پیسے بناتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے اگلا جال جو دجالی آیا وہ ہے کرپٹو کرنسی، کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بیس، نہ کسی کی کوئی ضمانت، نہ اپنے ملک کی، کچھ نہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ایک وہم خریدا آپ نے اور وہم بیچ دیا اور اس کی بنیاد پر نفع کمانا شروع کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں کرپٹو کرنسی۔ جب چاہیں وہ ویب سائٹ بند کر کے کہہ دیں جاؤ چھٹی کرو، جب چاہیں وہ آپ کا ملک کہہ دے کہ ہم اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے، جب چاہیں وہ اس سے مکر جائیں، آپ کے سارے پیسے رسک پر ہیں، اور کئی لوگوں کو بے شمار دھوکہ ہو چکا ہے، پھر بھی وہ جوا کھیلتے ہیں اور کھیلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، جس طریقے سے پیپر کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی، پلاسٹک کرنسی، اسی طرح کرپٹو کرنسی ہے، جس طرح ہم اس کو غلط سمجھتے ہوئے مجبوراً استعمال کر رہے ہیں، ایسے اگر کوئی زمانہ آئے اور کرپٹو کرنسی نافذ کر دی جائے، یہ عام ہو جائے اور ہمیں بھی استعمال کرنی پڑے، تو اسی مجبوری کے تحت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جائز ہو گئی ہے، رہنا اس نے سودی ہی اور حرام ہی ہے۔ نمبر 2، ایک ہے پیپر یا کوئی بھی کسی قسم کی کرنسی خرید کر رکھو، مہنگا ہونے پر بیچو، یہ تو کسی صورت جائز نہیں ہے، اس کو مجبوری کی حد تک رکھو۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لینے تھے اور وہاں سے کرپٹو کی یا ڈالر کی شکل میں ملے آپ کو، تو آپ نے لے لیے، یہ ایک اور کہانی ہے۔ یہ آپ نے پیسے نکلوانے تھے، آپ نے نکلوا لیے، وہ جس شکل میں بھی آئے، بعد میں آپ اس کو چاہیں اپنی کرنسی بنا لیں، وہ بھی وہی شکل ہی ہے، یا کوئی سونا چاندی خرید لیں یا کوئی اپنی جائیداد خرید لیں، تو ایک ٹرانزیکشن کے طور پہ لین دین کے حساب سے اگر آپ کو استعمال کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کی گنجائش وہی مجبوری کی حالت میں نظریہ ضرورت کے تحت بنتی ہے، لیکن اس کو سامان تجارت بنا لینا اور اس کی تجارت کرنا، وہ ڈالر ہو یا کرپٹو ہو ایک ہی بات ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو صرف مجبوری کی حد تک رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔